यूहन्ना की मार्फत खुदावंद यीशु मसीह की अंजील और उसका 8वां बाब मैं पहली आयत से आपके लिए पढ़ता हूँ। फिर उनमें से हर एक अपने घर चला गया, मगर यीशु जैतून के पहाड़ को गया। सुबह सवेरे ही वो फिर हैकल में आया और सब लोग उसके पास आए और वो बैठकर उन्हें तालीम देने लगा। और फकीह और फरीसी एक औरत को लाए जो ज़िना में पकड़ी गई थी, और उसे बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, ऐ उस्ताद, ये औरत ज़िना में ऐन फेल के वक़्त पकड़ी गई है। तो रात में मूसा ने हमको हुक्म दिया है कि ऐसी औरतों को संसार करें। बस तो इस औरत की निस्बत क्या कहता है? उन्होंने उसे आजमाने के लिए ये कहा ताकि उस पर इल्जाम लगाने का कोई सबब निकालें। मगर यीशु झुककर उंगली से जमीन पर लिखने लगा, और वो उससे सवाल करते ही रहे। तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, जो तुम में बेगुनाह हो वही पहले उसके पत्थर मारे। फिर वो झुककर जमीन पर उंगली से लिखने लगा। वो ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए, और यीशु अकेला रह गया और वो औरत वहीं बीच में रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, ऐ औरत, ये लोग कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर हुक्म नहीं लगाया? क्या किसी ने तुझ पर हुक्म नहीं लगाया? उसने कहा, ऐ खुदावंद, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर हुक्म नहीं लगाता, जा फिर गुनाह ना करना। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब बरकत पाएं। जा और फिर गुनाह ना करना। कलाम खुदा का ये खूबसूरत हिस्सा जो मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत खुदावंद यीशु मसीह की अंजील उसका 8वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर हमने 11वीं आयत तक पढ़ा है। ध्यान इधर रहे, तवज्जो इधर रहे, ठीक है? कुछ भी कलाम से बढ़कर नहीं है, ठीक है? और तो यहाँ हम इन बातों को आज सीखने वाले हैं। यीशु ने उंगली से जमीन पर क्या लिखा? यीशु ने उंगली से जमीन पर क्या लिखा? क्योंकि ये यहाँ लिखा है, फिर वो उंगली से जमीन पर कुछ लिखने लगा। इससे पहले कि वो उंगली से कुछ आपके लिए और मेरे लिए लिखे, उसने इस बहन, इस बेटी के लिए, खुदा ने अपनी बंदी के लिए जो गुनाह में गिर चुकी थी और ज़नाकारी के गुनाह के अंदर गिरी हुई थी, और उसके लिए जमीन पर कुछ लिखा, और जितने लोग उसको पकड़ कर लाए थे उनके लिए भी कुछ लिखा। हम जानते हैं बाइबल मुकद्दस में दानियल की किताब और उसका 5वां बाब और उसकी 5वीं आयत के अंदर नबूकदनेस्सर बाबुल का बादशाह, कस्तियों का बादशाह, और उसका बेटा बेलशस्सर जो था नबूकदनेस्सर बादशाह का बेटा, उसने एक मकरू काम किया था, खुदा को बेजार करने वाला काम किया था, खुदा को गुस्सा दिलाने वाला काम किया था। और बेलशस्सर बादशाह ने नबूकदनेस्सर के बेटे ने और जो उसके बाप नबूकदनेस्सर ने जब हैकल पर हमला किया था यरूशलेम के अंदर और हैकल को बर्बाद किया था, यरूशलेम शहर को बर्बाद किया था, तो वो हैकल के जो कीमती और पाक बर्तन थे। कौन से बर्तन? पाक बर्तन, कीमती बर्तन, पाक बर्तन। जैसे हमारे पास शायरबानी के जो मुकद्दस बर्तन है, हैकल के अंदर पीतल के, सोने के, चांदी के कीमती और पाक बर्तन थे। खुदा पाक है, उसकी हैकल पाक है, वो पाक है और अपने लोगों को भी पाक करना चाहता है। पाक बनो जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, वो हमें भी पाक देखना चाहता है। अपनी हैकल को जब कौम बनी इस्राएल ने गुनाह किए, बुत परस्ती की, खुदा ने हैकल से, आप देखते हैं यीशु मसीह ने भी कोड़ा बना लिया, गुस्सा आया, गैरत आई। इसलिए कलाम में लिखा है, उसकी बाबत लिखा है, मुझे तेरे घर की गैरत खा
آ گئی، ہیکل کو بھی پاک ہونا چاہیے، زندگی یہ والی ہیکل جو ہے اس کو بھی پاک ہونا چاہیے۔ سو ہیکل کے برتن جو پاک اور قیمتی برتن تھے، جو نبوکدنضر جو کسدیوں کا بابلیوں کا بادشاہ تھا، وہ یروشلم میں ہیکل کے قیمتی اور پاک برتنوں کو قبضے میں اس نے لے لیا اور وہ اپنے بابل کے اندر لے آیا۔ اور ایک وقت آیا کہ نبوکدنضر بادشاہ کے بعد اس کا بیٹا بیلشزر بادشاہ تھا، تو اس نے اپنے گھر میں جب ایک ضیافت تیار کی تو اس نے اس ضیافت کے دوران ہیکل کے ان قیمتی اور پاک برتنوں کا استعمال میخوری میں کیا، شراب نوشی میں کیا، ناپاک محفل میں ناپاک لوگوں نے ناپاک چیزوں کو ان برتنوں کے اندر، قیمتی اور پاک برتنوں کے اندر ڈال کر میں نوشی میں خوری کی، اور اس طرح انہوں نے خدا کو غضب نہ کیا۔ اسی رات بیلشزر بادشاہ نے دیکھا کہ شمعدان کے مخالف، ادھر یہ شمعدان ہے، ادھر تیز روشنی پڑ رہی ہے، اور شمعدان کی مخالف سمت میں جس طرح شمعدان کی تیز روشنی تھی، اس نے آدمی کا ایک ہاتھ دیکھا اور اس کی انگلیوں کو دیکھا، اور اس کی انگلیاں دیوار پر لکھ رہی تھیں، جو دانیل 5واں باب اور اس کی 25ویں آیت کے اندر ہے، منے تاکیل و فرسین، منے میں نے تیری مملکت کا حساب کر دیا، تکیل تو تولا گیا لیکن تو کم نکلا، فرسین میں نے تیری مملکت ریاست مادیوں کے سپرد کر دی ہے۔ اور اسی رات بیلشزر قتل ہوا اور مادیوں نے آ کر کسدیوں کے ملک یعنی بابل پر جو ہے وہ قبضہ کر لیا۔ اس شخص نے ناپاکی کی، میخوری کی، خداوند کو بیزار کیا۔ ہمارے پاس خدا کا ہاتھ لکھتا ہے، بولیے خدا کا ہاتھ، اس کی انگلیاں لکھتی ہے۔ اس سے پہلے کہ اس نے جو بائبل مقدس خدا کا معتبر کلام ہے اس نے لکھ رکھا ہے آپ کی اور میری رہنمائی کے لیے، تاکہ ہم زمین پر روشنی میں اور برکت میں راست بازی میں زندگیاں گزاریں۔ اور یہ کلام جو لکھا ہوا ہے، اس کو کلام میں لکھا ہوا ہے، خدا کے کلام کو اپنے دلوں میں کثرت سے بسنے دو۔ خدا کے کلام کو اپنے دلوں میں کثرت سے بسنے دو، اسے دل میں بسنے دے۔ خدا نے اپنا کلام اس کی تعظیم کرے، اسے صرف الماری پر نہ رکھیں، اسے صرف قیمتی کپڑے میں لپیٹ کر نہ رکھیں، اسے اپنے دل میں رکھیں۔ یہ جو زمانہ آ رہا ہے اس کے اندر ہم آخری زمانہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ کلام کا کال پڑ جائے، کیونکہ کلام ہی ہمیں یہ باتیں سکھاتا ہے۔ سو لکھا گیا کہ تیرا حساب کر دیا گیا، تو تولا گیا، ناپا گیا، کم نکلا، تھوڑا نکلا، میں نے تیری مملکت کو جو ہے وہ مادیوں کے حوالے کر دیا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو جو لکھا ہوا کلام ہے ہم اس کی بے قدری کریں، کہیں ایسا نہ اس کے خلاف زندگیاں گزاریں، کہیں ایسا نہ ہو جو اس میں رہنمائی دی گئی ہے ہم ٹھوکر کھا کر تاریکی میں یا گھڑے میں جا گرے، اور پھر ایسا ہو کہ ایک دن آئے گا، اگر کوئی باز نہیں آئے گا گناہ سے، اگر کوئی خدا کو بیزار کرنے سے نہیں رکے گا، اگر بار بار کوئی سے اعلانیہ ذلیل کرے گا، آج وہ منادی کر رہا ہے اپنے خدام میں ہو کر، اپنی انجیل کی منادی، بادشاہی کی منادی کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو حساب کا دن آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو اس کلام سے ہٹ کر کوئی لکھ دے، کیونکہ جو بیلشزر کے لیے دیوار پر لکھا گیا ہے وہ لکھا گیا ہے تیری مملکت کا حساب کر دیا گیا ہے، کہیں ایسا نہ لکھ دے۔ اس لیے گناہوں سے باز آئے، خداوند کو بیزار نہ کرے، خداوند کو تنگ نہ کرے، خداوند کی نافرمانی نہ کرے، اس کی بات مانے، نہیں تو ایک دن وہ لکھ دے گا میں نے تیرا حساب کر دیا ہے، اب تیرا وقت ختم ہو گیا ہے۔ اور بیلشزر کے لیے لکھا گیا اسی رات وہ قتل ہو گیا، اس کا وقت، اس کی مملکت، اس کی ساری شان اور اس کی ساری شان و شوکت اور جو سپر پاور کا غرور تھا وہ خاک میں مل گیا۔ مادیوں نے آ کر سپر پاور بابلون کو
बाइबल को कब्जे के अंदर ले लिया। खुदा की हाथ लिखते हैं, उसके हाथ की उंगलियां लिखती है। उसने दीवार पर लिखा, उसने बाइबल मुकद्दस को लिखा है आपकी और मेरी रहनुमाई के लिए। आए बोले हालेलुया, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। वो लिखता है। यीशु जमीन पर झुककर उंगली से कुछ लिखने लगा। आज हम सीखेंगे उसने लिखा क्या था। लिखा तो ये तो लिखा, उंगली से कुछ लिखा क्या था, क्या लिखा था। यहां हम देख रहे हैं कि सुबह सवेरे यीशु जो है रात जैतून के पहाड़ की तरफ और सुबह सवेरे हैकल में आया। और देखिए तो दूसरी है, सुबह सवेरे ही वो फिर हैकल में आया और सब लोग उसके पास आए और वो बैठकर उन्हें तालीम देने लगा। बैठकर उन्हें, यीशु हैकल में तालीम दे रहा है सुबह सवेरे। और सुबह सवेरे दो जो मसबी दो गिरोह है, फकीह और फरीसी, बड़े गिरोह थे और वो शरा के आलम थे, मजहब के ठेकेदार थे, किसी को मजहब की बात नहीं करने देते थे। वो कहते हम सब जानते हैं। वो बड़े जोरावर थे हर एक बात के अंदर और शरीयत की सब बातों का इल्म रखने वाले थे। और वो यीशु के आगे रोड़े अटकाते थे, यीशु के आगे रुकावटें खड़ी करते थे। यीशु को कहते हैं ए उस्ताद उसे मकर से कहते हैं, मकारी से कहते हैं। वो साफ दिली, साफ गोई नहीं है उनके अंदर और वो उसको उस्ताद नहीं मानते, क्योंकि यीशु हर रोज उनकी सफेदी फिरी हुई कब्रों की तरह जो जिंदगियां है, यीशु उनको हर रोज मलामत करता है। हालेलुया। यीशु उनको लंबे चौगों को और दिखावे की रास्तबाजी के ऊपर यीशु उनकी कांट छांट करता है। इसलिए यीशु उनको पसंद नहीं है, यीशु की तालीम उन्हें पसंद नहीं है, यीशु की बातें, यीशु के तौर तरीके, कांट छांट करने वाली तालीम उनको पसंद नहीं है। दूसरी बात, यीशु की फॉलोइंग हर रोज बढ़ रही थी। यीशु के पीछे आने वाले जो लोग हैं वो रोज बरोज बढ़ते जा रहे हैं। हालेलुया। बड़ी भीड़ उसके पीछे है और उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, वो लोगों में मकबूल होता जा रहा है। वो हर रोज फकीह फरीसों की दिखावे की रास्तबाजी को वो हर रोज उनको मलामत करता है, उनके दिलों पर चोट लगाता है। वो अपने आप को खुदा का बेटा कहता है। फकीह और फरीसियों के नजदीक वो कहते हैं यीशु कुफर बकता है, अपने आप को खुदा के बराबर कहता है मैं बाप में से निकला और दुनिया में आया हूं। और वो कहते हैं ये कुफर बकता है। इन बातों की वजह से वो यीशु पर इल्जाम लगाने का भी हमने पढ़ा सबब। वो जो चौथी आयत है, तो यहाँ वो जो 5वीं आयत है यहाँ पर लिखा है कि वो फिर आगे चलते हम देखते हैं वो सबब तलाश कर रहे हैं और एक औरत को लाए हैं। ए उस्ताद, ये औरत, हाँ, चौथी आयत के अंदर वो कहते हैं औरत को तेरे पास लाए हैं। छठी आयत के अंदर ताकि उस पर इल्जाम लगाने का सबब निकालें। सबब इल्जाम लगाने का क्या है? अगर यीशु कहे, देखें पहली बात तो उनको क्लियर है, वो खुद कह रहे हैं और वो खुद कह रहे हैं कि देखो मूसा ने हमको ऐसी औरतों के बारे में हुक्म दिया है। बोले ऐसी औरतों के बारे में मूसा ने हमको क्या दिया है? हुक्म दिया है, इनको क्या कर दे? संसार कर दे। संसार करना जो है इस्तिशना 17वां बाब 4, 5, 6 और अध्याय पढ़ने का टाइम नहीं, तो इस्तिशना 17वें बाब के अंदर हमने वहां पर हमें ये मिलता है कि किस तरह से उनको संसार जो है वो किया जाता था। ये पत्थर मार मार कर संसार किया जाता था। संसार करने का मतलब है उनको मार डाले, यानी उनको कत्ल कर डाले। कत्ल करने के लिए जरूरी था, वहां पर लिखा हुआ है कि पहले 2 गवाह होने जरूरी है। कितने गवाह? 2 गवाह होने जरूरी है। और लिखा है पहले गवाह थप्पड़ या पत्थर या जो भी उनको मारपीट करनी है, संसार करने, कत्ल करने, उनकी जान लेने में पहले 2 गवाह उनको मारेंगे, फिर बाकी लोग उनको मारेंगे। यहां पर हम देख रहे हैं कि वो एक औरत को यीशु के पास ले, अगर यीशु कह दे इस औरत को छोड़ दे, ऑप्शनल हम बात करते हैं, अगर यीशु कह देता, क्योंकि उनको तो यीशु की तालीम बातों में इल्जाम तलाश करना था, कोई स्कैंडल तलाश करना था, कोई ऐब तलाश करना, ताकि यीशु पर इल्जाम लगा के उसे पकड़वा सके, उसे रास्ते से हटा सके। क्योंकि यीशु की तालीम उन्हें पसंद नहीं, यीशु की बातें पसंद नहीं है, यीशु उनको पसंद नहीं है।
اس لیے فقی فریسی لوگ آ کے مکر سے کہتے اے استاد اس زناکار عورت کے بارے میں کیا کرے، موسیٰ نے ہم کو حکم دیا اس کو سنسار۔ آگے ہر روز یسوع سے پوچھ کر کام کرتے ہو، موسیٰ کا حکم تمہارے پاس ہے، سنسار کرنے کے لیے ریڈی ہو، اس عورت کو چرچ میں ہیکل میں یسوع کی طرف کیوں لے کر آئے، یسوع کو پھنسائیں، یسوع اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ لیکن یسوع جو کچھ آپ کے اور میرے دل کے اندر ہے یسوع وہ سب جانتا ہے، ہماری صورتیں اس کی ہتھیلی پر ہے، جو کچھ ہمارے اندر ہے وہ اس کی انگلیوں میں ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لکھ دے وہ سب باتیں، وہ جانتا ہے، اس لیے اس نے ریٹن بائبل مقدس اپنا کلام ہمیں دیا ہے تاکہ ہم اس کی بات کو مانیں۔ ہیلیلویا، وہ موقع دیتا ہے۔ یسوع نے کہا اگر تم میں کوئی بے گناہ ہو تو اس کو پتھر مارے، کوئی بے گناہ ہوگا تو پتھر مارے گا، ایک ہی بے گناہ ہے اور وہ یسوع، جس نے کہا کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کر سکے، لیکن یسوع بے گناہ ہے، اگر کوئی بے گناہ ہو تو اس کو پتھر مارے، لیکن یسوع پتھر نہیں مارتا، یسوع تو معاف کرتا ہے۔ ہیلیلویا، یسوع تو بحال کرتا ہے، یسوع تو رحم کرتا ہے۔ لیکن دیکھیں فقی فریسی کیا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں یسوع اگر کہے گا نا، یسوع اگر کہتا اس کو چھوڑ دو تو انہوں نے کہنا تھا یہ موسیٰ کی شرع کی مخالفت کرتا ہے، موسیٰ کی شریعت کی نفی کر رہا ہے یہ، اور لوگوں کو اسکاتے دیکھو دیکھو موسیٰ کی باتیں غلط، اس کی باتیں صحیح ہیں، دیکھو ہماری شریعت کو موسیٰ کو غلط کہہ رہا ہے، تو انہوں نے یسوع کو پھنسانا تھا۔ اگر یسوع کہے اسے پتھر مارو، اسے ہلاک کرو، قتل کرو، سنسار کرو، کیونکہ شریعت موسیٰ کی یہ کہتی ہے، تو انہوں نے کہنا تھا خود معافی کی تعلیم دیتا ہے، خود جو ہے رحم اور ترس کی تعلیم دیتا ہے، اور خود ہی اپنی باتوں پر پورا نہیں اترتا، اور انہوں نے پھر یسوع کو پھنسا لینا تھا۔ لیکن پریز گاڈ، میرے ساتھ بولے ہیلیلویا، یسوع وہ سب جانتا ہے جو کسی زندگی کے اندر چل رہا ہے، اور وہ سب کچھ لکھ رہا ہے، سب کو لکھ سکتا ہے جو کچھ زندگی میں چل رہا ہے، جو کچھ ہمارے خاندانوں میں چل رہا ہے، جو کچھ بدی بدکاری ہمارے اندر اس ہیکل کے اندر بسی ہوئی ہے، ہمارا بدن ہم روح القدس کا مقدس ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم بدی کرتے کرتے ایسے دن کو پہنچ جائیں جو بیلشزر کا دن تھا، اور جس کے لیے اس نے دیوار پر خداوند نے اپنے ہاتھ سے لکھ دیا تیرا حساب کر دیا گیا، کیونکہ تو باز ہی نہیں آیا، کیونکہ تو نے توبہ ہی نہیں کی، تو نے میں تیرے لیے صلیب پر موا، میں تیرے لیے کانٹوں کا تاج میں نے پہنا، میں نے تیری نجات کے لیے فدیہ میں اپنی جان دے دی، لیکن تو نہیں بدلی میری بیٹی، میرے بیٹے تو نہیں بدلا، میں نے کئی کلام تجھے دیے، میں نے کئی دفعہ تجھے پیغام دیا، میں نے کئی دفعہ تجھے بازوؤں میں لینے کی کوشش کی، لیکن تو نے میری تعلیم کو رد کر دیا۔ یسوع نے زمین پر لکھا، اور کیا لکھا، آئے ہم دیکھیں گے کہ یسوع نے کیا لکھا۔ احبار کی کتاب اور اس کا 20واں باب، احبار کی کتاب 20واں باب، اور میں آپ کے لیے آیت نمبر 10 پڑھتا ہوں، جو میرے خیال سے سارے چیپٹر کے اندر لوگوں کو سنسار کون کون سے جو اپنے ماں باپ پر لعنت کرے، سنسار یہ 20ویں باب پہلی آیت سے لے کر، جو مولک دیوتا کے آگے، اس وقت کہتے کہ دیوتا تھا غیر معبودوں کا، اور اس کے لیے آگ جلاتے تھے جب اس کا دن ہوتا تھا، تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس آگ کے اندر، معصوم بچوں کو اس آگ کے اندر جلانے کے لیے پیرنٹس اپنے بچے کو جس گھر میں سب سے چھوٹا ہوتا تھا اس کو بھیجتے تھے آگ میں، اور وہ جل کر راکھ ہو جاتا تھا۔ کیوں؟ مولک دیوتا کے لیے وہ اپنے معبود کے لیے قربانیاں پیش کرتے تھے، اور خداوند نے کہا موسیٰ کی معرفت اگر مولک دیوتا کے لیے کوئی ماں باپ اپنے بچوں کو مولک دیوتا کے آگے قربانی کے لیے پیش کرے، انہیں سنسار کر دینا۔ جو اپنی جو دوسری ماں ہے، سوتیلی ماں ہے، اس کے ساتھ غلط فعل کرے اس کو، اور کوئی مرد یا عورت زناکاری کے اندر پکڑا جائے، دونوں کو ہلاک کر دو۔ اور بہت ساری باتیں یہاں لکھی ہوئی ہے جو سنسار کرنے، جیسے ہم پڑھتے ہیں کلام میں ایک شخص جو سبت کے دن لکڑیاں چن رہا تھا اور اس کو لوگوں نے پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ آج سبت کا دن ہے۔ کون سا دن ہے؟ اور ہیکل میں جانے کا دن ہے، یہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے۔ اس وقت قانون تھا، اور اس طرح سنسار کرنے کے لیے مختلف باتیں تھی جو تھوڑی سی ہمیں یہاں ملتی۔ میں آپ کے لیے جو یسوع نے لکھا میرے حساب سے وہ 10ویں آیت ہے، اور جو شخص دوسرے کی بیوی سے یعنی اپنے ہمسایہ کی بیوی سے زنا کرے وہ زانی، وہ کون ہے؟ اور زانیہ
جو عورت زنا کرے وہ کون ہے؟ زانیہ، دونوں ضرور جان سے مار دیے جائیں۔ آپ کو جب میں یہاں پر کھڑے ہوئے یا کوئی اور خادم کچھ باتوں کو دہراتا ہے یا ہم آپس میں باتیں کرتے ہیں تو ہم اگلی آیت ہمیں یاد ہوتی ہے۔ فرض کیا میں آپ کے لیے بولتا ہوں خداوند میرا چوپان ہے، آگے کیا آپ کو یاد ہے؟ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، اس نے اپنا اکلوتا بیٹا تاکہ جو کوئی اس پر، ہاں تو ہم اس طرح کئی آیات کو جانتے، خدا کی نظر پاک ہے جو بدی کو دیکھ نہیں سکتی۔ تو اس طرح ہمیں کئی باتیں، کئی آیات یاد ہیں۔ جب یسوع نے لکھا احبار اور اس کا 20واں باب تو 10ویں آیت لوگوں کو یاد آنا شروع ہو گئی۔ جب اس نے کہا احبار 20واں باب اور اس کی 10ویں آیت میں کیا لکھا ہے، اور جب ان کو پتا چل گیا وہ آیت کون سی ہے، ہمیں خروج 23 باب اس کی 25 آیت یاد ہے، تم میری عبادت کرو تب میں تمہارے روٹی اور پانی پر کیا دوں گا۔ تو ان کو یاد آ گیا، اور لکھا ہے جب ان کو یاد آ گیا تو چھوٹوں سے لے کر بڑے اور بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک ان میں سے ہر ایک، جب ان کو یہ آیت یاد آ گئی، یسوع نے زمین پر اپنی انگلی سے لکھا احبار 20واں باب اس کی 10ویں آیت، اور تم عورت کو لے آئے ہو موسیٰ کی شریعت کے مطابق، وہ مرد کہاں ہے کیونکہ وہ زانی ہے اور یہ زانیہ ہے، تم زانیہ کو لے آئے ہو لیکن زانی کہاں ہے، اس زناکار مرد کو بھی لے کر آؤ، اور تم اسے سنسار کر دو، مجھے پرابلم نہیں ہے، تم اسے چھوڑ دو، مجھے پرابلم نہیں ہے، لیکن جو بے گناہ ہے تم نے خود گناہ کیا ہے، تم نے اپنے ساتھ انصاف نہیں کیا، تم نے خود موسیٰ کی شریعت کو پورا نہیں کیا، اور تم کسی کی طرفداری کر رہے ہو کہ خدا کسی کی طرفداری نہیں کرتا۔ وہ تمہارا عزیز تھا یا امیر گھرانے کا لڑکا تھا یا تمہارا قریبی تھا یا تمہارا کوئی بھانجا بھتیجا تھا یا تمہارا پڑوسی یا کسی دوست کا بچہ تھا، کوئی قریبی تھا، تم نے اس کو چھوڑ دیا۔ موسیٰ کی شریعت احبار 20واں باب 10ویں آیت کہتی ہے مرد ہو عورت ہو دونوں کو سنسار کر دیا جائے، دونوں کو قتل کر دیا جائے، دونوں کو جان سے مار دیا جائے، لیکن تم نے طرفداری کی ہے۔ اور جب ان کو پتا چلا کہ ہم تو اس پر الزام لگانے آئے تھے، الزام تو ہم پر لگ گیا ہے، ہم اس کے گناہ میں شامل ہوئے ہیں، ہم نے اس شخص کو چھوڑ دیا لیکن ہم اس لیڈی کو لے آئے ہیں۔ یسوع نے کہا اب اگر اس کلام کے مطابق اگر یہ بات صحیح ہے، تم میں جو بے گناہ اس کلام کے حساب سے وہ اسے پتھر مارے۔ انہوں نے کہا واقعی ہم تو عورت کو لے آئے، مرد کو کہاں چھوڑائے، ہم گنہگار ہوئے اور سب کی چھٹی ہو گئی۔ ہاللیلویا۔ اس لیے کسی کے گناہ میں شامل نہ ہوں، کسی کی طرفداری نہ کریں، اس سے پہلے جو لکھا ہوا کلام ہے ہم اس سے آگے بڑھیں، اور جو اس سے آگے بڑھتے جائیں گے پھر یسوع کی باری آئے گی اور وہ اپنی انگلی سے لکھے گا۔ آج جتنے گناہ میں، بدی میں، بدکاری میں، نشے میں، حرام کاری، جادوگری، بت پرستی میں بھی لکھا ہے جو بت پرستی کرے، حرام کاری کرے، جادوگری کرے وہ بھی سنسار کر دیا جائے، پتہ چل جائے اس کو پتھر مارے جائیں، اسے قتل کر دیا جائے۔ آج خداوند ہمیں جو ہے ہلاکت کی نہیں بلکہ زندگی کی امید دیتا ہے اور منادی دیتا ہے، تعلیم دیتا ہے، اس لیے ہم آگے نہ بڑھیں، کیونکہ جو آگے بڑھ جاتے ہیں ان کے لیے وہ اپنی انگلی سے لکھتا ہے، اور اپنی انگلی سے لکھے گا میں نے تیرا حساب کر دیا ہے، تیرا کام تمام ہو گیا، تو اپنی ساری زندگی نہیں بدلا، اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ جوانوں میں سے، بوڑھوں میں سے کس گھر، کس گلی میں کس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ وقت ختم ہو جاتا ہے، دروازہ بند ہو جاتا ہے، لمٹ چلی جاتی ہے جب انسان لمٹس کو کراس کر لیتا ہے، اس لیے وہ انگلی سے لکھتا ہے، اس نے اپنا کلام لکھا ہے، اس کو کبھی نہ بھولے ورنہ وہ حساب لکھ دے گا۔ سو ضروری ہے جو وہ لکھتا ہے، وہ جو دلوں میں زندگیوں میں چل رہا ہے وہ سب جانتا ہے، اور ان کو یہ تھا یسوع یہ نہیں جان سکتا، لیکن وہ دلوں اور گردوں کا جانچنے والا خدا ہے۔ ہاللیلویا۔ وہ پرفیکٹ گاڈ ہے، مکمل خدا ہے۔ ہاللیلویا۔ سو خداوند آپ کو، مجھے، ہم سبوں کو اپنے کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے۔ آمین۔